معزز طلبا اور معزز ماں بہنیں، یہ ہمارا مکتب اور یہ ادارہ بظاہر ہمیں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبا میں کوئی اگر ایک بھی ایسا پیدا ہو گیا کہ جس نے اللہ کے دین کو اور اللہ کے پیغام کو اور توحید اور رسالت کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا دیا، تو اس مکتب اور مدرسے میں ہمارا 2 پیسہ لگا یا 2 روپیہ لگا یا 200 اور 2000 لگا، یہ ہمارا کامیاب۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تھی، ایک استاذ تھے، ایک شاگرد تھے، اور انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے شروع کیا تھا۔ اس زمانے کے لوگوں نے 4 آنا، 8 آنا، 12 آنا، 1 روپیہ، 2 روپیہ جنہوں نے لگایا تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہاں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام شیخ الہند ہوگا، اور ہندوستان میں سالوں سے جو انگریز یہاں پر آباد ہو چکے تھے اور نکلنے کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ ایک دل میں یہاں ایسا پیدا ہوگا کہ جو ان کو یہاں سے نکالے گا۔ کسی نے سوچا تھا اس زمانے میں یہاں ایک ایسا شیخ الاسلام پیدا ہوگا جو انگریزوں کے سامنے ٹکرا جائے گا، ان کی گولیوں سے نہیں ڈرے گا، وہ سر پر کفن باندھ کر کے نکلے گا۔ اس زمانے کے بوڑھوں نے سوچا تھا بھائی کہ ہم یہاں 2 روپیہ لگا رہے ہیں، 4 روپیہ لگا رہے ہیں، تو اس ادارے سے بھی کوئی ایسے افراد پیدا ہوں گے؟ نہیں سوچا تھا۔ اب جنہوں نے لگایا وہ اپنے قبروں میں کامیاب ہے کہ ان کے 2 روپیے نے، ان کے 200 روپیے نے، ان کے 2000 نے پوری دنیا میں اسلام کو محفوظ کرا دیا۔ 89 میں ہم لوگ دارالعلوم دیوبند میں تھے، مولانا ہم سے ایک جماعت آئی تھی، ابھی جو سریا ہے الحمدللہ آزاد ہو گیا، اور اللہ کے نیک بندے اس پر قابض ہو گئے، مسجدوں میں اذانیں ہونے لگی، باجماعت کیا ہے نماز باجماعت ہونے لگی، اور ایک اسلامی ماحول قائم ہو گیا۔ وہاں سے آئی تھی، علماء کی جماعت تھی، 4 مہینہ بنگلہ دیش میں آیا، 4 مہینہ پڑوس میں لگایا، آخری 4 مہینہ انڈیا میں لگایا۔ جب سال پورا ہو گیا تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہم کو دارالعلوم دیوبند دیکھنا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے۔ ہم نے کتابوں میں ان کا تذکرہ بہت پڑھا ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء اور علماء جنہوں نے بخاری شریف کی شرح عربی میں لکھی ہے، مسلم شریف کی شرح عربی میں لکھی ہے، صحاح ستہ کی شروحات عربی میں لکھی ہے انہوں نے، اور ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ ہم کو زیارت کرنی ہے دارالعلوم دیوبند کی، تو اس میں لگانے والے 2 روپیہ 4 روپیہ انہوں نے سوچا تھا کہ ایسے بھی عرب ممالک کے علماء یہ سوچیں گے کہ ہم کو دارالعلوم دیوبند کی زیارت کرنی ہے۔ وہ آئے، پورا وفد آیا، پوری جماعت آئی، دارالعلوم دیوبند کی زیارت کی، انہوں نے گھوم پھر کر کے دیکھا، تاریخی چیزیں معلوم ہوئی، دارالحدیث میں ایک عالم دین کا بیان ہوا۔ انہوں نے فرمایا میں 30 سال سے کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان میں ایک ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ شروع کیسے ہوا تھا بھائی؟ ایک استاد ہے محمود، پڑھنے والا بھی ہے محمود، انار کا ایک درخت تھا، اس کے چلی باتیں سے شروع ہوئی۔ بولے ہم نے یہاں کے علماء کی شروحات کتابیں پڑھی تھی، 30 سال سے میری تمنا تھی میں ایک دن ہندوستان جاؤں گا اور دارالعلوم دیوبند کی زیارت کروں گا۔ بولے آج میں آ گیا، یہاں پہنچ گیا، میرا جو تصور تھا، میری جو سوچ تھی، اس سے زیادہ میں نے دارالعلوم دیوبند کو پایا۔
کون کہہ رہا ہے؟ ملک شام کے عالم دین. ابھی اس میں لگانے والوں نے کبھی سوچا تھا کہ بھئی ایسا بھی ایک وقت آئے گا؟ میں 2002 میں حج میں تھا، تو مکہ مکرمہ میں ام القریٰ جو یونیورسٹی ہے وہاں میں گیا تھا. تو وہاں ہمارے پالنپور کے ایک مولانا پڑھ رہے تھے، ہماری ملاقات ہو گئی. انہوں نے ہم کو پورا دکھایا. انہوں نے ایک واقعہ بتایا. بولے امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس اردو کا سفر کرتے رہتے ہیں. جب وہ سفر کر کے آتے ہیں تو ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ کارگزاری سناؤ. تو انہوں نے یوں فرمایا کہ میں جہاں پر گیا دنیا میں، ایشیا کے ملکوں کا سفر کیا، افریقہ ملکوں کا سفر کیا، یورپ کے ملکوں کا سفر کیا، امریکہ اور کینیڈا بھی جا کر کے آیا، ساتھ بر اعظم کا میں نے سفر کیا. جس مسجد میں جاتا تھا وہاں کے امام کی مجھ سے ملاقات ہوتی تھی. میں ان سے پوچھتا تھا آپ کا نام، آپ کہاں پڑھے؟ تو اکثر سے زیادہ نے یہ بتایا میں قاسمی ہوں، حنفی ہوں، قاسمی ہوں، حنفی ہوں، قاسمی ہوں، حنفی ہوں. بولے یہ دین جو دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ دارالعلوم دیوبند پر ہے. اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے اسلام کی نشأت ثانیہ پوری دنیا میں کر دی. تو ان مکاتب کو، ان مدارس کو ہم معمولی نہ سمجھے دوستو. کل میں ورسووا میں تھا، اندھیری گلشن کالونی، وہاں پہ مدرسہ کا جلسہ تھا عشاء میں. تو ہمارے گجرات سے قاری ہارون رشید صاحب آئے تھے دامت برکاتہ. انہوں نے یوں کہا کہ بھائی ہمارے پالنپور علاقے میں گٹھامن گاؤں ہے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑی سی مسجد تھی، وہاں انہوں نے مکتب شروع کیا تھا بوڑھوں نے، اور 2 پیسہ 4 پیسہ لگا کر کے وہ چلا رہے تھے. بولے ان کو معلوم تھا کہ مکتب میں پڑھانے والے پڑھنے والا ایک لڑکا محمد عمر نام کا بھی ہوگا جو پوری دنیا میں توحید کا پیغام پہنچائے گا. ان بڑوں کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال لگایا، اپنی صلاحیتیں لگائی، اپنی جان لگائی، اپنا سب کچھ لگایا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کے نتیجے میں ایسے افراد پیدا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے قرآن کا پیغام، سنت کا پیغام اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا. ابھی مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے، بولے میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں شیخ حماد بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم تھے ان کے ساتھ، اور ہائی کورٹ کے جج بھی تھے. وہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے. ان کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ہندوستان سے علماء کی جماعت آئی ہے، بہت بڑے عالم تھے وہ. اب ان کو ملنا کوئی، تو بولے انہوں نے مجھے بلایا، بولے سجاد میں نے سنا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء یہاں آئے ہوئے، تو ان کے ملنے کے سوال. تو میں نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ اس وقت حیات تھے، میں ان کے پاس گیا، کہا حضرت شیخ حماد یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہیں، میں ان کو ملانا چاہتا ہوں. تو سب خوش گئے، کہا ٹھیک ہے. تو حضرت نے جا کر بتا دیا. حضرت مولانا سجاد صاحب نے کہا حضرت ٹھیک ہے، آپ جو وقت دیں گے اس وقت پر آپ حاضر ہو سکتے. بولے نہیں، میں یہ چاہتا ہوں میرے گھر پر آئے، میں ان کی دعوت کروں. ان کو اس زمانے میں دعوت تو تبلیغ پر سوالات کرنے، بولے 300 علماء کی بات انہوں نے مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء کو بھی، اور ہندوستان سے جو وفد گیا تھا حضرت شیخ کے بعد ان سب کو آیا. اس میں حضرت جی مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سب وہاں گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں.
تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب کو ترجمان بنایا، کہا یہ ہمارے لسان دعویٰ و تبلیغ ہے، آپ ان سے سوال کر لیجیے۔ انہوں نے سوالات کیے تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ہم تو آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ عرب کے وہاں ہے، مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہتے ہیں، ہم جو یہاں آئے ہیں وہ آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو سکھانے کے لیے نہیں آئے۔ وہ ایک سوال میں مرعوب ہو گئے۔ پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری اللہ علیہ نے اس کے جوابات دیے، وہ ان کے قدموں میں گر گئے۔ تو فرمایا وہ جنہوں نے مکتب قائم کیا تھا اور 2 پیسہ 4 پیسہ 2 روپیہ 4 روپیہ لگایا تھا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے اس مکتب میں پڑھنے والا سب ایک طالب علم پیدا ہوگا جو اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچائے گا۔ تو یہ ہمارے مکاتب، یہ ہمارے مدارس، جس کے پیچھے جو بھی لگا رہا ہے وہ اپنی عادت سمجھے کہ یہی روشنی کے مینار ہے اور یہی روشنی مجھے اپنی قبر میں ملے گی۔ میں جتنا لگاؤں اتنا کم ہے اور جتنا لوگوں کو کروں اتنا کم ہے۔ ہم اس کی امداد کریں، ہم اس کی مدد کریں، ہم یہ پڑھنے والوں کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے، ہم ان کی قدر کریں، ان کو محبت کی نظر سے یہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج کالج میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے، ہاں ان کی قدر تمہارے دل میں ہے، لیکن مکتب میں، مدارس میں، دارالعلوم میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے، احادیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کرنے والے، فقہ کی تعلیم حاصل کرنے والے، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر کون فرما رہا ہے؟ سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند، تمام نبیوں کے امام اور سردار، وہ یوں فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ حضرت شیخ نے اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا ہے جو علماء مسلمانوں کے نابالغ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں کل عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی۔ اتنی بڑی سعادت ہے۔ قرآن پڑھانے والے اپنے آپ کو فخر سے یوں کہے میں قرآن پڑھتا، سب سے بڑی آسمانی کتاب، اور کتنی بڑی آسمانی کتاب کہ اس کا جب پہلا لفظ نازل ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سے پہلے آسمانی کتابیں اتری تھی، یہ لفظ کے نازل ہوتے ہی منسوخ، اتنا بڑا اعجاز ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہی آیت ہے جیسے ہی نازل ہوئی ہے تمام آسمان منسوخ ہو گئے۔ تو پڑھانے والے بھی فخر سعادت سمجھے، میں سب کتاب جو اس دھرتی پر ہے میں اس کی تعلیم دیتا ہوں، اور پڑھنے والے بھی اپنے آپ کو سعادت مند سمجھے میں اس کو قرآن کریم کو پڑھتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، چاہے دنیا والے میں کچھ سمجھے نہ سمجھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھاوے۔ آج کے بعد علماء اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اللہ نے ہم کو جہاں بٹھائے جس کام میں لگایا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ایک پرائیویٹ نوکری کرتا ہے اور ایک سرکاری نوکری کرتا ہے، تو سرکاری نوکری والے کی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی سرکاری نوکری والے کی اہمیت ہوتی ہے، لوگ رشوت دے کر کے نوکری حاصل کرتے ہیں، اسکولوں میں شو میں رشوت دیتے ہیں، بولے مجھے یہ عہدہ مل جائے، یہ نوکری مجھے مل جائے۔ تو یہ قرآن اور دین پڑھانے والے سرکاری آدمی
کون سی سرکاری آدمی بھائی؟ اللہ کی سرکار۔ اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو سعادت مند سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو سب سے بڑی کتاب کی خدمت میں لگایا۔ یہ کام کتنا بڑا ہے۔ کے فساد میں ایک حافظ قرآن بامبے سے آ رہا تھا اور اس کو کسی نے دھکا دے دیا، وہ گر گیا اور شہید ہو گیا۔ اب اس کو لے گئے اور جو سسٹم میں اس کو دفنا دیا۔ والا سے قبر کھودی جاتی ہے، جب گرم پورا ہو گیا قبر کھودتے کھودتے وہاں تک آئے اور اس کو کھودا ہے تو صحیح سالم۔ اس کو معلوم نہیں تھا یہ حافظ قرآن کی قبر ہے۔ آگے بڑھ گئے، دوسرا راؤنڈ پورا ہوا، تیسرے میں شروع ہوا، پھر ویسے ہی خبر ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب کو پوچھو یہ خبر کس کی ہے۔ امام صاحب نے ذرا غور فکر کرنے کے بعد کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ 92 کے فساد میں کافی قرآن کا جو یہاں پڑھا تھا کسی نے دھکا دے دیا تھا اور شہید ہو گیا تھا، یہ اس کی خبر ہے۔ اب جس کے سینے میں قرآن تھا اللہ نے اس کے کفن کی اور اس کے جسم کی حفاظت کی۔ دوسرا ایک واقعہ بتاؤ، حضرت مولانا بدر عالم گدھی رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو ڈابھیل کے مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو ڈابھیل میں خط آیا پالن پور کے نواب کا ہمیں یہ شادی ہے تو کسی کو نکاح پڑھانے کے لیے بھیج دیجیے۔ تو وہاں کے ذمہ داروں نے حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا۔ وہاں نواب کے پہنچے، سب سے پہلے ان کی خدمت میں پیش کی گئی، نفیس طبیعت کے آدمی تھے حضرت مولانا بدر عالم صاحب۔ جب چائے آئی تو تشتری کا کلر الگ ہے اور جو تھا اس کا کلر الگ تھا، ان کے یہ طبیعت کے خلاف۔ بولے علماء یہ قدر؟ نواب سے کہا ہمارے علماء وہ تھی چائے میں جا رہا ہوں۔ بازار میں ملے تو ان کو یاد آیا یہ مسجد میں مولانا ہے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب، وہ یہاں پڑھاتے، ان سے ملاقات کر کے جاؤ۔ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بڑے میاں چائے کے ٹوکرے پر بیٹھے ہوئے، چہرہ دیکھ کر کے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہو سکتا ہے چہرہ تھا۔ وہاں جا کر سلام کیا اور بیٹھ گئے، ملاقات کر کہا کہاں سے آئے، کہا بھیج آئے، کہاں آئے، کیا آئے، لیکن حضرت نواب کی اولاد کی کوئی قدر نہیں، اس لیے میں واپس آ گیا۔ کہا وہ نہیں جانتا ہے عالم کی قدر کو، کیا تم نہیں جانتے تھے میں کون ہوں؟ یہ لفظ تھا۔ حضرت بدر عالم صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہاں قیام ہو گیا، کہا بڑے بڑے عرب علماء بیٹھتے تھے اور وہ اسٹیج پر بیٹھتے تھے، تو اس وقت حضرت مولانا نذیر میاں صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ کے ساتھ آتے، عبد القیوم صاحب حج میں گئے تھے، تو مدینہ طیبہ میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی داخلیت تشریف لے گئے۔ تو وہاں جب اندر ہال میں داخل ہوئے، پورا ہال بھرا ہوا ہے، عرب علماء بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے، وہ دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب کی نگاہ پڑی تو کہا مولانا عبد القیوم ہے، کہا ہاں، ادھر آ جائیے میرے پاس، اسٹیج پر بیٹھا، حضرت میں ٹھیک ہوں، کہا نہیں آ جائیے، ان کو اپنے پاس بٹھایا اور عرب علماء سے کہا میں آپ کو ایک قصہ سنا تھا ان کے والد کا، آج بھی میرے کان میں آواز آ رہی ہے، کیا تم اپنے آپ کو نہیں جانتے میرے کو؟ آج بھی آ رہا ہے۔ پھر یہ واقعہ پورا نواب کا عرب علماء کو سنایا۔ جب ان کو مت کیا ہے جنت البقیع میں دفن کر دیا ہے، بنائی جاتی ہے۔ جب ایک راؤنڈ ہو گیا وہاں آئے تو ان کا کفن صحیح سال آگے بڑھ گئے،
دوسرا رام ہوا تب بھی صحیح سالم، تیسرے میں آئے تب بھی صحیح سالم، بولے کس کی خبر ہے؟ معلوم کیا جائے، کفن بھی صحیح سالم ہے، چہرہ بھی دیکھا، ان کے صاحبزادے تھے ان کو بلایا تو انہوں نے فرمایا بولے ان کا کوئی خاص عمل بتاؤ، کیا عمل تھا ان کا خاص؟ اللہ رب العزت نے ان کے سب کی حفاظت فرمائی ہے، فرمایا اور تجھے کچھ یاد نہیں تھا ہے لیکن ہمارے حافظ قرآن کا بہت ادب کرتے، حافظ قرآن کا بہت اکرام کرتے تھے، جس طریقے سے قرآن سامنے ہوتا تھا اس کے سامنے بیٹھتے تھے، ویسے حافظ قرآن کوئی ہوتا تھا تو اس کی طرف بھی قدم لمبے نہیں کرتے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، بولے یہی کا عمل تھا، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کے جسم کی حفاظت، یہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ ہمارے ماتبیاں اور یہ مدارس اسلامیہ ہیں، ہم دوستوں ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ہم دوسروں کو اس کے لیے تیار کریں، یہی دین کے لیے ہے اور اسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام اور دین کی حفاظت ہوگی۔ کوئی زمانہ کوئی صدی ایسی نہیں گزری کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسۃ الصفہ قائم فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس میں مدارس دنیا سے ختم ہو گئی، تاریخ بتا رہی ہے کوئی صدی ایسی نہیں گزری، دوسرے شعبوں میں کام کمزور پڑ گیا لیکن یہ مکاتب یہ مدارس یہ اس کی شاخ ہے مدرسۃ الصفہ کی، کس کی شاخ ہے یہ طیبہ میں صاحب الصفہ کے جو چبوترا ہے آگے لوگ آتے وہاں بیٹھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ پوری دنیا میں مدارس مکاتب ہیں، اس شاخیں جو ہم آج یہ ارادہ کریں ہم اس کی قدر کریں گے، اس میں پڑھنے والوں کی بھی قدر کریں گے، اس کے پڑھنے والوں کو بھی قدر کریں گے اور ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم ان کا تعاون کریں گے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ مولانا اقبال صاحب یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك جزا الله عنا محمدا وآله صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء اللهم أنت فليس فوقك شيء اللهم أنت باطن فليس دونك شيء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتقبلنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع اے اللہ سب نگار ہے ہم مجرم ہیں ہم بہت بڑے پاپی ہیں مولا ہماری پوری گناہوں میں گزر گئی کریم مولا تو ہم سب کو معاف فرمائے مولا کریم مولا کریم قرآن کریم کے تعلیم حاصل کر رہے مولا ان کی برکت سے تو ہماری مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے بہنوں کی مغفرت فرما دے
ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے۔ ہماری مستورات جو اپنا تفارغ کر کے ان بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے اور اس پروگرام میں شریک ہوئی ہے، مولا ان کی بھی پوری پوری مغفرت فرما دے، اور یہ جن کے لیے دعا کرے ان کے لیے بھی پوری پوری مغفرت فرما دے۔ کریم مولا ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، قرآن کے علوم عطا فرما، احادیث مبارکہ کو علوم عطا فرما، سنت نبیہ کو علوم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے ناراضگی والے کاموں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مکاتب کا قیام ہے، مدارس سب چل رہے ہیں، مولا تو ان سب کی حفاظت فرما، ان سب فرما، ان کو دین دنیا رات چگنی ترقی فرما۔ اے اللہ ان کے لیے اسباب کا افراد کا انتظام فرما، اے اللہ تو ان کی ضروریات کا کفیل بن جا۔ اے اللہ یہ مکتب یہ مدرسہ مولا کریم ایسے جگہ پر قائم ہے جہاں پورا پورا جہالت کا ماحول ہے، مولا کریم مسلمان ایمان سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، ان کلمے سے دور ہے، مولا سب کو مسلمان کر کے ان کے ایمان کو بنا دے، ان کے اصلاح فرما دے، ان کے اخلاق کی اصلاح فرما دے، معاملات کی اصلاح فرما دے، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے کریم مولا اس مدرسے کو یہاں کے لیے مولا کریم ایک نمونہ بنا دے، اے اللہ اس کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما دے، اے اللہ پورے عالم میں عام اور تام فرما دے، یہاں پڑھنے والے بچوں کو اے اللہ مخلص فرما دے، محنتی علماء بنا دے، جد و جہاد کرنے والے علماء بنا دے۔ اے اللہ تیرے دین کا پیغام پوری دنیا میں لے کر کے جائے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں جا کر کے لے کر کے جاوے، مولا اس اور ایسے افراد تیار فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ملک شام کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے لیے افراد کا اسباب کا انتظام فرما، جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے مولا تو اپنے غیب سے ان کے لیے انتظامات فرما۔ اے اللہ تو نے آج تک ان کو جمایا ہے، مولا باطل طاقتیں شیطانی طاقتیں ان کو نکالنے کے در پر ہے، مولا تو نے اگر چاہ لیا ہے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، یہ میرے مخلص ہیں اور یہ میرے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، اپنے عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، ان کے باپ ان کے لیے ان کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، ان کے معصوم بچے اور عورتیں شہید ہو رہی ہیں، مولا یہ تیرے کلمے کے بلند کے لیے ڈٹے ہوئے، اللہ تو حفاظت فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ ان کے لیے جن اسباب کو ضرورت ہے وہ اسباب وسائل اور ذرائع ان کے لیے مہیا فرما، فتح اور غلبہ عطا فرما، اے اللہ ان کو فتح اور غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ ناپاک ناسور جو یہاں آ کر کے جم گیا ہے مولا تو نکالنے کے غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما، اے اللہ تو ہم کو اس کے لیے ذریعے طور پر قبول فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے کیا دعا کے لیے کہا یا لکھا یا امیدیں باندھی، اے اللہ کے جائز مقاصد کو فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن کے جتنے بھی دعائیں مانگی ہے اس میں ہم سب کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے فتنوں سے پناہ چاہیے ہماری اور پورے امت کی حفاظت فرما۔ رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔